آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا عمل جو اللہ کے نزدیک عبادت ہے، وہی عمل اگر دکھاوے میں بدل جائے تو انسان کے لیے وبال بن سکتا ہے؟ سوچئے، قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اخلاص، اطاعت اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ آج وہی قربانی کہیں فخر، نمائش اور مقابلے کا ذریعہ تو نہیں بن گئی ہے۔ وہ خوش قسمت ہے، ہاں وہ واقعی خوش قسمت ہے جو اس فتنے سے بچ جائے اور اپنے عمل کو چھپا لے جو اپنے رب کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور لیا، اس کی تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ ڈال دیں۔ دیکھو میرا بکرا کتنا مہنگا ہے، دیکھو میرا جانور کتنا خوبصورت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا تھا، ریاکاری، شو آف، دکھاوا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں سے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے۔ تو سوچئے، اگر قربانی جو اللہ کے لیے تھی تو وہ لوگوں کے لیے ہو جائے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ اور ایک اور خطرناک پہلو جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آج کل جانوروں کو موٹا کرنے کے لیے، خوبصورت دکھانے کے لیے ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ایسی کیمیکل، ایسے زہریلے مادے جو نہ صرف جانور کے لیے ظلم ہے بلکہ انسانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو اسلام کا میں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام تو جانوروں پر بھی رحم کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ تو پھر ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ صرف شو آف کے لیے ایک بے زبان جانور کو تکلیف دی جائے؟ تو یاد رکھیے، قربانی کا اصل مقصد گوشت یا خون نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ اور یہی چیز یہاں پر اصل چیز یہی ہے کہ تقوی، نیت اور اخلاص۔ لیکن آج نے ہم نے اس کو بنا دیا ایک سٹیٹس سمبل، ایک مقابلہ، کس کا جانور زیادہ مہنگا ہوگا، کس کا جانور زیادہ بڑا ہوگا، کس کی پوسٹ پر زیادہ لائکس آئیں گی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان پھسل جاتا ہے، جہاں عبادت گناہ میں بدل سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے، قیامت کے دن نہ فیس بک ہوگا، نہ لائکس ہوں گے، نہ تعریف کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وہاں صرف ایک چیز ہوگی، آپ کا دل، آپ کی نیت۔ وہ کامیاب شخص ہوگا جو خاموشی سے قربانی کرے گا، جو کسی کو دکھائے بغیر اللہ کے لیے اپنا حصہ ادا کرے گا، جو اپنے جانور کے ساتھ نرمی کرے گا، اور جو کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے قربانی کرے گا، نہ کہ اپنی شان دکھانے کے لیے۔ اور وہ شخص خسارے گھاٹے میں ہوگا، لاس کرے گا، جو اپنی عبادت کو نمائش بنا دے گا، جو لوگوں کی تعریف کے لیے اللہ کو بھول جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دلوں کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اور شاید یہی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ہمیں بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم عبادت کے ظاہر کو تو سنوارتے جا رہے ہیں لیکن باطن کو کھو بیٹھے۔ تو آج ابھی اسی لمحے خود سے ایک سوال کریں، کیا میری قربانی اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ تو اگر جواب اللہ کے لیے ہے تو پھر اسے چھپا لیجئے، اور اگر کہیں دکھاوے کی جھلک ہے تو پھر ابھی توبہ کر لیجئے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ آپ کا عمل زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں قبول ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بات بری لگی ہو تو دست بستہ معذرت کا طلبگار ہو۔